واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ تھے شیخ ماہر المعقلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل آنکھیں بند کر کے ایسا ہی لگا کہ كأنه حرم هو. پہنچ گئے حرم پہنچ گئے. ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سب اللہ کا فضل ہے، اس سے میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہاں ایک بات میں یہاں کہوں گا کہ میرے اساتذہ کی محنت اور میرے والدین کی دعائیں. عبد الرحمن سدیس کے جو استاد تھے انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ وہ ذرا سنا دو ذرا. مجھے تو بتایا میں آپ نے، اس کا اہل نہیں ہوں اصل میں سنانے کا. نہیں لیکن سنا دو، تم سنا دو کہ اس سے جو قراء حضرات ہیں ان کے دل بڑھ جائیں گے. اصل میں شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب خانہ کعبہ کے جو امام صاحب ہیں، ان کے جو استاد ہیں شیخ محمد عبد الماجد ذاکر جو ریاض میں ہوتے تھے، ان کے بھی استاد ہیں اور میرے بھی استاد ہیں. تو کسی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مختلف لہجوں میں جب تلاوت ہوئی تو کسی اور شیخ تھے وہاں پہ، جو مسجد ملک خالد کی جو مسجد ہے وہاں پہ، انہوں نے شیخ سے سوال کیا کہ شیخ آپ نے کیا اپنی زندگی میں اس طرح کا پڑھنے والا آدمی سنا کوئی اور ان کے علاوہ جو مختلف لہجوں میں پڑھ سکتا ہو؟ تو شیخ نے کہا کہ 75 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا جو اتنے سارے لہجوں میں اور آوازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہو. تو میں نے کہا یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ آواز، اکثر لوگ یہی مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ لہجہ تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن آواز کس طریقے سے بنتی ہے؟ تو یہ سب اللہ کا فضل ہے، اٹ از گاڈ گفٹڈ. یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے اس میں. اچھا ان کی بھی تھوڑی سی قرأت سنا دو. وہ جو مکے کے جو دوسرے ہیں، اب ان چار میں سے آپ نے ان کا نام لیا، ایک تو آپ نے عبد الرحمن سدیس کا لیا، ایک ماہر معقلی ہیں، ماہر عقیلی ہو گئے، دوسرے تیسرے وہ جو مجھے ایک بڑے پسند ہیں، دیکھو میں ان کا نام ذہن سے نہیں آ رہا، وہ جو بالکل سیدھا سیدھا سا پڑھتے ہیں. وہ مدینہ منورہ، وہ جب نہیں ہاں وہ دیکھو بھی ذہن سے نام نہیں آ رہا. کن چار کا نام لیا تھا بھی آپ نے؟ وہ تو شیخ شیخ شریم تھے. شیخ شریم. اچھا کیا ہو گیا، کلی ماری گئی. شیخ شریم. شیخ شریم صاحب جی ان کی تھوڑی سی ذرا سنا دو. اور یہ زیادہ تر سننے والوں نے سنا بھی ہوگا شیخ شریم. جی میں انشاءاللہ ان کے انداز میں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رک جاتے ہو تم. اچھا یہ شیخ شریم صاحب کا انداز تھا. شیخ شریم کا. جی سارے بدن کے بال کھڑے ہو گئے. عجیب پڑھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. دیکھیں ہر ایک کا انداز مختلف ہے، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، ہر امام کا پڑھنے کا مزہ ایک الگ ہی مزہ ہے. شیخ ماہر معقلی ہوں، شیخ شریم ہوں، اور خاص طور سے جب شیخ شریم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے. ایک دن مجھ کو یاد ہے سورہ حج کی شروع کی آیتیں انہوں نے پڑھ دی تھیں، وہ بھی ایام حج میں پڑھی ہوں گی. ایام حج میں پڑھی. جی بالکل. اور اس میں وہ اللہ پاک نے جو قیامت کا منظر جو شروع کے اندر کھینچا ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ یہ آپ کو سب لگیں گے جیسے نشے میں ہیں، لیکن یہ نشے میں نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی ان پر ہے. بے شک تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں. عجیب. خیر یہ عرب اللہ نے ان حضرات کو اللہ نے بالکل. سب سے بڑا کمال ان میں یہی ہے کہ یہ واقعات کے حساب سے قرآن پاک کی آیات کا انتخاب کرتے ہیں. حج کے مہینے ہیں تو حج کے متعلق جو احکام ہیں وہ پڑھتے ہیں. رمضان جیسے اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے وہ جو روزے کے متعلق جو قرآن پاک میں احکام آئے ہیں اس کی تلاوت شروع ہوتی ہے. شب قدر ہوتی ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مطلب آدمی محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ جیسے یہ ابھی صورت اتر رہی ہے. اور ہمارے سب کے جو ہر دل عزیز ہیں امام حذیفی، جی ان کا سنا دو کچھ مدینے کے جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بریک لیتے ہیں دوستوں، بریک کے بعد انشاءاللہ مولوی سعد صاحب کو بھی مزید تنگ کریں گے.